وہ آیت آ رہی ہے آیت الکرسی، جس کو قرآن کی ایک عظیم آیت کہا جاتا ہے. سورۃ البقرہ کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدۃ الآیت القرآن ہے. سورہ بقرہ کی سورت میں جو آیات آئی ہیں اس کی یہ سردار ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قیام میں جو قرآن پڑھنے کا نصاب ہے کہ ہمیں کم سے کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، اس نصاب میں 3 آیات کم سے کم آتے ہیں، کم سے کم 3 آیات ہوں. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آیات قرآن میں بڑی آیات ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھی تھی آیت بر، سورہ بقرہ کی آیت 177، ابھی آپ پڑھ رہی ہیں آیت الکرسی، آگے ایک اور آیت آئے گی سورہ بقرہ کے تقریباً اختتام کی طرف، آیت دین. اس طرح کی جو بڑی آیات ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں تو آپ کا 3 آیات کا نصاب مکمل کر دیتی ہیں. آیت الکرسی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. جس انسان نے نیک نیتی کے ساتھ اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر نماز پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے فرائض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے لیے آتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. آیت الکرسی کو جادو کے توڑ کے نتیجے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہو جادو کے اثرات تو آیت الکرسی کو پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی کو شامل فرمایا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اچھا، آیت الکرسی کے اندر بہت سے اللہ کے معجزات ہیں. میں سارے آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. ایک معجزہ آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا اس کا، اور میں امید ہے کہ وقت کے اندر آپ کو بتا دوں گی. آیت الکرسی کے اندر ٹوٹل 9 سینٹنسز ہیں، 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو ایک جملہ ہے. الحی القیوم، بلکہ یہ ایک ہی جملہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ایک جملہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ دوسرا جملہ ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ تیسرا جملہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ کون سا؟ 5th یا 4th ہو گیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ 5th ہو گیا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 6th. وسع کرسیہ السماوات والارض 7th. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ کون سا ہو گیا؟ 8th. 8 جملے بنتے ہیں اس کے اندر. اچھا، آپ کر کے دیکھیں اس کو، اگر آپ اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ جو اللہ کے نام آئے ہیں یہاں پر الحی القیوم، اسکالرز کہتے ہیں علماء کے مطابق چانسز ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا. سفارش کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. آپ پہلا جملہ پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کے کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے، الحی القیوم. اللہ کو تو اللہ کا اسم ذات کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اللہ کے 2 نام یہاں پر آئے. اب اس کا آخری جملہ دیکھیں. آخری جملہ جو ہے، اچھا آخری جملہ اس کا کنیکٹڈ ہے، یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آخری جملہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے. تو پہلے جملے اور لاسٹ جملے میں 1st and 9th سینٹنس کی آپس میں مناسبت ہے کہ دونوں میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا یہ بتائیں، اگر میں اس سے پہلے کہ اس پر بات کروں، یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جو گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت جن کو الرٹ ہو کر گیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے، یا جو کسی بھی کمپنی کا کوئی گارڈ ہوتا ہے، یا جو CCTV کیمرے کے سامنے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. اب جب اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ اس کو تھکن ہوگی تو کیا ہوگا؟ تھکن ہونے کے بعد اس کو نیند آئے گی، یہی چانسز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ کو تھکن ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے. سیکنڈ لاسٹ سینٹنس دیکھیں، ولا یؤودہ حفظہما. اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے.
تو سیکنڈ سینٹینس اور 8th سینٹینس جو ہے یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہو گیا. پھر اگلا سینٹینس دیکھیں, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کی آنرشپ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. انگلش میں 2 الفاظ آتے ہیں, ایک ہے اونرشپ, ایک ہے کنگڈم. اونرشپ ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یہ گھر, اس گھر کی میں آنر ہوں, آپ کہیں اس کتاب کی میں آنر ہوں. اونرشپ ہوتی ہے آبجیکٹس کی. کنگڈم کیا ہے؟ کنگڈم میں جو اس ایریا کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. کنگڈم انہی کی ہوتی ہے نا. اللہ کے 2 نام آتے ہیں, ایک آتے ہیں مالک یعنی اونر, ایک آتا ہے ملک یعنی بادشاہ. یہاں پر اللہ کے دونوں نام کے ساتھ ایسوسیشن شو کر دی گئی 2 آیات کے ذریعے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ کی اونرشپ ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ کی. اب آپ آئیے 3rd لاسٹ سینٹینس کے اوپر, وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی, اس کی کنگڈم چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں پر. یعنی اللہ کی کنگڈم میں وہ سب لوگ, سب مخلوقات آ گئیں جو اس آسمان اور زمین کے اندر رہتے ہیں. تو یہ تیسرا جملہ جو ہے یہ کس سے کو ریلیٹڈ ہو گیا؟ 7th سینٹینس سے. آگے چوتھا جملہ کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ نے سفارش کا جو معاملہ رکھا ہے وہ کیسے رکھا ہے؟ وہ مشروط رکھا ہے. شفاعت باطلہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے گا وہ سفارش کر دے گا, بلکہ اللہ نے شفاعت حقہ رکھی ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا, جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا صرف اس کی شفاعت ہو سکے گی. اس کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ اس کا تعلق بنتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس لیے کہ جو آپ کی سفارش کرے گا قیامت کے دن وہ آپ کو اتنا کمپلیٹ نہیں جانتا جتنا کمپلیٹ آپ کو اللہ جانتا ہے. دنیا کا کوئی جج ہوتا ہے, اس کو جو شہادتیں دے دی جاتی ہیں, جو وٹنس دے دی جاتی ہے, اس کی بیسس پر وہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کوئی کتنی ہی بڑی سفارش لے کر آ جائے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسا سفارشی نہیں آ سکتا جو جس کی سفارش کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہو. اور درمیان میں جو جملہ آ گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ من ذا الذی اور ولا یحیطون کے درمیان میں رکھا, اور یہ بتانے کے لیے رکھا کہ اللہ ایسا جج ہے جو انسان کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے. تو آیت الکرسی کی ایک فضیلت اس طرح سے بھی اسکالرز نے کتابوں میں بیان کی ہے.